بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں. ہوا یہ کہ امریکہ میں ایک ڈریم ہے کہ ہر فیملی کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے. امریکن ڈریم یہی ہے نا. تو جب اکنامک گروتھ کافی بڑھ گئی تھی 5-6 سال تک، تو ہر اس فیملی کو جس کی کہ کریڈٹ وردینس تھی، جو سخت تھی، ان کو سب کو گھروں کے لیے لون مل گئے تھے. اب بینک دیکھ رہے تھے کہ یہ لونز تو ان کو مل چکے ہیں، اب ہماری بزنس کس طرح چلے گی. تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر، جو اس کی سخت نہیں رکھتے تھے کہ وہ لون لے کر واپس کر سکیں، ان کو طرح طرح کی ترجیحات دی، مرغوبات دی کہ اچھا تمہارا ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس وقت 4% کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب تمہارے گھر کی قیمت بڑھ جائے گی اس وقت ہم اس کو بڑھا دیں گے. اس کو ایڈجسٹیبل مارگیج کہتے ہیں. لینینسی زیادہ دکھائی، لینینسی بہت کافی زیادہ. دکھائی. آنکھیں بند کر کے. اب جب مارکیٹ کی پرائس گرنی شروع ہوئی تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی وسعت سے زیادہ لون لے لیے تھے، ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ لون واپس کر سکیں. اور یہ جو آپ نے ڈومینو ایفیکٹ کہا، ایک بینک نے اپنا پورٹ فولیو کسی اور کو بیچ دیا، اس نے انشورنس کمپنی کو بیچ دیا. تو یہ سارا لنکیج تھا ایک انسٹیٹیوشن سے دوسری انسٹیٹیوشن پہ. صرف یہ نہیں کہ یہ امریکہ تک محدود تھا، کیونکہ بینکس اب گلوبل بینکس ہو گئے ہیں کہ امریکہ میں بھی وہی بینکس ہیں اور ان کی برانچز یورپ میں بھی ہیں، ایشیا میں بھی ہیں. تو وہ بینکس کا جب وہاں نقصان ہوا، میرل لنچ کا نقصان ہوا، بیئر سسٹرن کا نقصان ہوا، لیمن بردرز کا نقصان ہوا، تو وہ وہاں تک محدود نہیں رہا بلکہ دوسری جگہوں پر بھی اس کا اثر ہوا. تو یہ ایک گلوبلائزیشن کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ باؤنڈریز میں، کسی ملک کی باؤنڈریز میں مسئلہ جو ہے وہ محدود نہیں رہتا، اس کا اسپل اوور ایفیکٹ ساری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے. ارشاد صاحب، ابھی ہمیں ریسنٹلی جو دو ہم نے اعلانات سنے، تو وہ یہ تھا کہ سٹی بینک وچ از لائک دا تھرڈ بیسٹ بینک ان دا ورلڈ، وہ اسپلٹ ہو گیا سرپرائزنگلی. اور دوسرا یہ کہ یو کے از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ایک دوسرا بیل آؤٹ پیکج وہ اپروو کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ سامنے آ جائے گا. اچھا، پہلے سٹی بینک کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا واٹ وینٹ رانگ. سٹی بینک کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا بینک بن گیا تھا اور دنیا کے 100 ملکوں میں اس کی پریزنس تھی. تو جو مینجمنٹ اسٹرکچر تھا، جو گورننس اسٹرکچر تھا، وہ کافی ناقص تھا ان کا. تو رسک مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ پہ ان کو لینینسی آ گئی تھی، کچھ میرا خیال ہے کمپلیسنسی بھی آ گئی تھی. انٹرنل کنٹرولز ان کے اتنے مضبوط نہیں تھے. جب آپ کا اسپین آف کنٹرول اتنا بڑا ہو جائے کہ 100 ملکوں میں آپ موجود ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ گلوبل نیٹ ورک کے ہیڈ کوارٹرز جو نیو یارک میں ہے وہاں پر آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے، تو یہ بزنس ماڈل چلتا نہیں ہے. اور جب یہ لاسز ہوئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ ہماری ایک بزنس تو بہت مضبوط ہے لیکن دوسری بزنس جو ہے اس میں ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا. جہاں نقصانات ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ نے انجیکشن کیا ہے کیپٹل کا اور وہ گارنٹیز بھی دی ہیں ان دا ہوپ کہ یہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن جو اچھا بینک ہے جس کو گڈ بینک کہتے ہیں اور دس از اے بیڈ بینک، اس گڈ بینک کو امید یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے آگے ریوائیو کر سکے. اچھا، دوسرا بیل آؤٹ پیکجز. بیل آؤٹ پیکجز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی طرف سے ایک آواز آئی تھی جب بیل آؤٹ پیکجز سب سے پہلے اپروو ہو رہے تھے، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھائی بیل آؤٹ پیکجز اس لیے عوام کو پسند نہیں ہے کیونکہ ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ جاتا ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے میں. وہ کیوں کریں؟ اس کی وجہ بڑی آسان ہے. دیکھیں، بینکوں میں اور دوسری انڈسٹری میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کا پیسہ صرف 8% یا 10% ہوتا ہے. بینکوں میں ڈپازیٹرز کا پیسہ بہت زیادہ ہے. میرا اور آپ کا پیسہ، غریب آدمی کا پیسہ، عام آدمی کا پیسہ
وہ زیادہ ہے. جب ڈپازیٹر کا پیسہ ڈوبنے لگتا ہے تو شیئر ہولڈرز کو یا بینک کے اونر کو اتنا نقصان نہیں ہوتا, عام ڈپازیٹر کو نقصان ہوتا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہر گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ڈپازیٹر کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ انجیکشن کرے. اگر بیل آؤٹ نہ کرے گا تو وہ ڈپازیٹر کا پیسہ ڈوب جائے گا. آپ آئی بی اے کے ڈین بھی ہیں, تو اس حوالے سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ آخر یہ کس نے کیا, کاشف نے کیا ہے کہ میسج کیا ہے کہ کیوں تفریق کیوں ہے آئی بی اے کے ایڈمیشن پروسیس میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کو, جیسے آپ نے کہا تھا ایلیٹ کلاس, میں اس پہ مسکراتی تھی کہ میسج آیا کہ ایلیٹ کلاس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. یہ بالکل میرا خیال ہے غلط فہمی ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی 1800 اسٹوڈنٹس ہیں, جس میں سے آلموسٹ 1/4 بتا رہا ہوں میں آپ کو, جس کا مطلب ہے کہ 400-450 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو غریب خاندان سے, لوور مڈل کلاس سے ہیں, اور ان کی پوری تعلیم جو ہے اس کو ہم فائنینس کرتے ہیں تھرو اسکالرشپس اینڈ فائنینشیل ایڈ. آئی بی اے کا ایک اصول ہے کہ جو امتحان میں پاس ہو کے آ جاتا ہے ہمارے انٹری ٹیسٹ سے, اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آئی بی اے کی فیس دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اگر ان کے پاس نہیں ہے, ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ آ کے پڑھیں. ہمارے پاس چپراسیوں کے بچیاں ہیں, ہمارے پاس ویڈوز کی بیٹیاں ہیں, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے اسٹال ہیں, ان کے بچے بھی آ کے پڑھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک غلط فہمی ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو آئی بی اے کا جو امتحان ہے وہ پاس کرنا پڑے گا. وہی تو مسئلہ ہے ارشد صاحب, میں نے سنا ہے اتنا پینس ٹیکنگ, میں نے کبھی نہیں لیا آئی بی اے ٹیسٹ, بٹ اتنا پینس ٹیکنگ پروسیس ہے وہ, اٹس سو لانگ اینڈ سو ڈیفیکلٹ. پاکستان کی جو سب سے زیادہ میرے نگاہ میں ایک بدقسمتی رہی ہے کہ وہ ہم سفارش کی بیسس پر سارا کام کرتے ہیں. وہ ادارے جو کہ میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں. 50 سال سے آئی بی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پیور میرٹ پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے جو بچے اور بچیاں نکلتی ہیں اس کو فوراً نوکریاں مل جاتی ہیں پاکستان میں بھی اور باہر. اس لیے